रमजान, फैजान रमजान है ये, फैजान रमजान, फैजान रमजान है ये, फैजान रमजान। माह सियाम का हर लम्हा रहमतों, बरकतों और नूर भरी साअतों से लबरेज होता है। आशिकान रसूल के दिलों में इबादतों की हलावत जगा कर शबो रोज नेकियों में गुजारने का ऐसा दर्स देता है कि हर किसी की हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि हालत रोज़ा और इसके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिदहत और दीगर ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान व सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेरे इंतज़ाम मदनी चैनल 1436 सिने हिजरी के रमज़ानुल मुबारक की लाइव और रिकॉर्डेड ट्रांसमिशन को रोज़ाना रिपीट ट्रांसमिशन नशर मुकर्रर के तौर पर बनाम रमज़ान की पुरकैफ यादें पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है, जिसमें आप मुलाहजा करेंगे दावत इस्लामी के तहत होने वाले तरबियती एतिकाफ में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का मोतकिफ़ीन आशिकान रसूल की तरबियत करना, मोतकिफ़ीन इस्लामी भाइयों का अमीर अहले सुन्नत की मुबारक सोहबत में सहरी व इफ्तारी करना, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का रोज़ाना 2 मरतबा मदनी मुज़ाकरा क़ुर्ब इफ्तार अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में मुनाजात का सिलसिला। आइए देखते हैं रमज़ान की पुरकैफ यादें, सिलसिला फैज़ान रमज़ान। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। मेरा ये सवाल है कि दौरान इत्काफ नहाने के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है जबकि गर्मी और पसीने की वजह से बदबू आ रही हो। देखें, एतिकाफ़ सुन्नत के अंदर मस्जिद से बाहर जाना अगर बग़ैर किसी हाजत शरई या हाजत तबई के होगा तो इस सूरत के अंदर एतिकाफ़ टूट जाएगा। उमूमी तौर के ऊपर मसाजिद के जो गुस्ल खाने होते हैं वो मस्जिद के अंदर फ़िनाए मस्जिद के अंदर होते हैं। बाज़ जगहों पर मुमकिन है ख़ारिज मस्जिद भी हों, बल्कि बाज़ जगहों पर इस्तिंजा खाने भी ख़ारिज मस्जिद होते हैं जी। तो वहाँ का हुक्म अलहदा है, लेकिन जहाँ पर इस्तिंजा खाने या गुस्ल खाने जो है वो मस्जिद के हदूद के अंदर हैं और फ़िनाए मस्जिद की तारीफ़ उन पर जो है वो सादिक आती है, तो इस सूरत के अंदर वहाँ पर गुस्ल फ़र्ज़ के अलावा भी अगर इस तरह जो है वो गर्मी और बदबू को दूर करने की गर्ज से जो है वो जाएंगे गुस्ल करने के लिए, तो गुस्ल तो एतिकाफ़ तो बरकरार रहेगा। हाँ, इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि बार बार जो है वो गुस्ल ना किया जाए कि चूँकि मस्जिद का जो पानी होता है वो वक्फ़ का पानी होता है और ज़्यादती के इस्तेमाल की वजह से नमाजियों के लिए कम भी पड़ जाता है। तो जहाँ ज़रूरत और हाजत हो वहाँ जो है वो गुस्ल कर सकते हैं। और अगर बाहर है इस्तिंजा खाना तो फिर इस गुस्ल खाना मस्जिद से बाहर है तो इस सूरत के अंदर गुस्ल फ़र्ज़ के लिए ही जाने की इजाज़त है, इसके अलावा जाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मेरा जो है कारोबार नहीं ठीक चल रहा। बिजनेस के लिहाज से मैं जैसे भी मैं काम करता हूँ तो सुस्ती बहुत ज़्यादा आती है और काम तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा मेरे से, बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है। कारोबार ठप है, नहीं चलता। अच्छा, इन्होंने तो इसकी बुनियाद भी बता दी, फरमा रहे हैं कि सुस्ती है, कारोबार पे जा ही नहीं जाता, काम पे जाने का दिल ही नहीं करता। तो एक बहुत बड़ी तादाद है नाजरीन कि जिनका कारोबार पे जाने का, काम पे जाने का, फैक्ट्री जाने का दिल नहीं करता और फिर वो कहते हैं कि जो हमारा कारोबार नहीं चल रहा। कारोबार पे जाएंगे, दुकान खोलेंगे नहीं तो कस्टमर आएगा कैसे? कारोबार वहाँ पे जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, फैक्ट्री पे जाएंगे। जब कोशिशें करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ असबाब भी बन जाएंगे। चलें बहरहाल रूहानी इलाज इसका, तो इसका मेन जो बुनियाद है, जो काम में आपका दिल ही नहीं लगता, काम पे जाने का ही दिल नहीं लगता, सबसे पहले इसका रूहानी इलाज आपको अर्ज़ कर देता हूँ। फिर जब काम पे जाना शुरू हो जाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आपका काम भी चल पड़ेगा ना। तो या अल्लाहु 101 मरतबा, या अल्लाहु 101 मरतबा किसी कागज़ वगैरह पर लिख कर उसे तावीज़ बनाकर यानी चमड़े या रेगज़ीन में सिलवा कर उसको अपने बाजू पर बांध लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जायज़ कारोबार, काम धंधे और हलाल नौकरी में दिल लग जाएगा। और साथ में आपने ये भी बताया कि काम चल नहीं रहा, तो इशा की नमाज़ के बाद खुले आसमान के नीचे नंगे सर और नंगे पाँव खड़े होकर, यानी सर पे कोई टोपी, इमामा, चादर वगैरह कुछ ना हो और पैर में भी चप्पल, जूते वगैरह ना हो, तो आप या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब
یا مسبب الاسباب، یہ 500 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے حلال کام میں، کاروبار میں دل لگ جائے گا۔ میرے اوپر قبض بہت ہے، اس کے لیے مجھے روحانی علاج یا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بار کرز سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے، تو اس کے حوالے سے روحانی علاج عرض کرتا ہوں، اسے آپ بغور سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بار قرض سے خلاصی حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ سرکار نے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ دوبارہ سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ ایک دفعہ اور عرض کر دیتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں؟ تو آپ بھی یہ عمل صبح صادق کے بعد، یعنی جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہو جائے اس کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ عمل کرنے کی برکت سے آپ بار قرض سے خلاصی بھی پا جائیں گے اور آپ کے پاس روزگار رزق وغیرہ بھی وسیع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے اس سلسلے میں ہم مدنی قاعدے کی تختی نمبر 10 آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ روزانہ کم و بیش ایک تختی روزانہ پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج تختی نمبر 10 کی تیسری لائن سے انشاءاللہ پڑھنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیس لیس، با یا زبر بی، نون زبر ن، بین بین۔ حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ تو آپ نے قاعدہ پڑھ لیا کہ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے، دونوں سے پہلے زبر آ جائے تو ان کو واولین اور یالین کہتے ہیں۔ تو لیسا اور بینہ یہاں پر دونوں جگہ یہاں پر جو ہے یالین کا قاعدہ ہوگا، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوبارہ پڑھ لیں، بینہ بینہ۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ نماز کے احکام۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لانا اور ناف کے نیچے باندھنا ہے، تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا سنت ہے۔ آپ اب لفظ اللہ اکبر کی الف شروع کریں گے اور اکبر پر آپ نے ہاتھ باندھ لینے۔ ان میں جو تعداد کھینچ کر اس وقت تکبیر کہہ رہی ہے اللہ اکبر، وہ تعداد اکثریت اس انداز سے دیر سے ہاتھ باندھے گی۔ اب ناف کے نیچے زور سے ہاتھ رکھنا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر کے وقت تھوڑا سا سانس لے لیں، جیسے آپ نے تکبیر کے لیے یہ تھوڑا سا سانس لیا، آپ نے تکبیر اللہ اکبر یہ کہا اور سانس چھوڑ دیا، تو اس سے بھی ہاتھ آپ کا یہ جو پیٹ پر ہاتھ ہے یہ قدرے سخت ہو جائے گا۔ مرد ناف کے نیچے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر چھنگلیاں اور انگوٹھا
کلائی کے اغل بغل اور باقی انگلیاں ہاتھ کی کلائی کے پشت پر رکھے. آپ نے ہاتھ سخت رکھا ہوا ہے, آپ نے تھوڑا سا دبایا ہوا ہے پیٹ کو جی. یہ 3 انگلیاں آپ کی یہاں پر ہیں, یہ ایک اوپر ایک نیچے اس انداز سے ہو. نظر آپ کی سجدے کے مقام پر ہوگی. اس انداز سے آپ نماز ادا کریں گے. اچھا, اس میں تراوح بھی ہے. یہ لازمی بات ہے, مشکل کام ہے, اور یہ ریکارڈ میں اس کی صورت نظر نہیں آئے گی. تراوح کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ صفوں کے اندر ایک نمازی کو آپ نے یہاں گرا دیا, ایک کو وہاں گرا دیا. تراوح اتنے کم درجے پر وزن دینا ہوتا ہے کہ آپ کے پڑوسی نمازی کو بھی احساس نہیں ہونا چاہیے جس کا کندھے سے کندھا ملا ہو. یہ ایک مشکل کام ہے. نماز کے عملی طریقے کے چند مشکل کاموں میں سے ایک کام تراوح بھی ہے, جس پہ ایک عرصہ دراز مشق کر کر جبکہ ذہن بنا ہوا ہوگا تو آپ کامیاب ہو سکیں گے. پہلی رکعت میں ثنا اور تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا یہ دونوں سنت ہے. جب آپ یہ سنت کی نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز سنت کا ثواب بھی ملے گا. یہ ہے نماز کے شروع میں 2 سنتیں. اسی طرح ہر رکعت کے اعتبار سے بھی 2 سنتیں. وہ ہے سورج سے پہلے تسمیہ اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین. تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھنے کو, یعنی آپ پہلے بسم اللہ پڑھیں گے, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے, پھر آمین کہیں گے. تو بسم اللہ اور آمین کہنا کیا ہے؟ سنت ہے. ان سب کا ثنا, تعوذ, تسمیہ, آمین, ان سب چیزوں کا آہستہ ہونا سنت اور بلند آواز سے ہونا مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے, اگرچہ گناہ نہیں ہے. مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر و نوافل کی ہر رکعت میں فرض ہے. یعنی ایک آیت بھی نہ پڑھی تو یہ نمازیں نہیں ہوں گی, کوئی بھی نماز نہیں ہوگی. اور فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے اندر یہ فرض نہیں ہے. تو جن نمازوں میں قرات ہوتی ہے ان میں فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ فرض نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی سنتیں آپ پڑھیں, نوافل پڑھیں, آپ وتر پڑھیں, واجب پڑھیں, جو نماز پڑھیں تو اس کی ہر رکعت میں اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر کم از کم ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے, لیکن فرض کے بعد واجب بھی ہوتا ہے. فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ باقی نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا. یہ بھی یاد رہے کہ غلطی سے ایک لفظ بھی اگر الحمد شریف کا ان نمازوں کی ان رکعتوں میں رہ گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا. پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں. اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. زکوٰۃ کا انکار, اللہ کے حکم کا انکار, اس کی سزا کیسی ملی. جو بڑے اس واقعے کو سن رہے ہیں ان کو زکوٰۃ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ جس نے بخل کیا اس کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھے, ان کے لیے برا ہے. یہ جس نے بخل کیا تھا قیامت کے دن کے گلے کا توق بنا دیا جائے. جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا, جیسے قارون نے نہیں دی, زمین میں دھنس گیا. جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا, قیامت کے دن یہی مال خوفناک سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. کچھ حدیثوں میں یہ بیان کیا وہ سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا, یہ بھی آگے آگے دوڑے گا. وہ سانپ کہے گا میں ہوں تیرا مال, میں ہوں تیرا خزانہ. پھر وہ سانپ اس کا ہاتھ چبا ڈالے گا. وہ سانپ اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبا ڈالے گا. اور جو مال جمع کرتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے, یہ مال, یہ سونا, یہ چیزیں یہ جہنم کی آگ میں تپا تپا کر ان کی پیشانیاں, کروٹیں, پیٹھیں داغی جائیں. مال گرم کر کر کے ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے. اللہ تعالیٰ معاف. زکوٰۃ پوری ادا کرنی چاہیے, ورنہ یہ قیامت کے دن گلے کا توق بنا دیا جائے. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت. میری مفتی صاحب
صاحب سے یہ عرض ہے کہ کیا روزے کی حالت میں اگر کوئی کسی سے بد کلامی کرتا ہے، غلط بات بولتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بار بار کولی کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں بری باتیں کرنا اور دیکھیں روزے کی حالت میں بد کلامی کرنا، گالم گلوچ پہ اتر آنا، جھوٹ بولنا، فریب، دھوکہ، تو جہاں یہ چیزیں بد کلامی اور یہ چیزیں معیوب ہیں اور گناہ کی طرف بھی بہت ساری صورتوں میں یہ بد کلامی پہنچ جاتی ہے، جبکہ جھوٹ یا دھوکہ یا اس طرح گالیاں بکنا ویسے بھی گناہ ہیں، لیکن ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ البتہ گناہ کرنے کی وجہ سے روزے کی نورانیت، روحانیت، وہ برکتیں جو ایک تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ روزہ گزارنے والے کو نصیب ہوتی ہیں، تو یہ گناہوں میں مبتلا شخص کو وہ برکتیں نہیں ملتی۔ تو روزے کی نورانیت، روحانیت کو برقرار رکھنے بلکہ ان میں مزید روحانیت پیدا کرنے کے لیے انسان کو چاہیے گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ خوب نیکیاں کریں، ذکر و اذکار کرے، اپنا یہ وقت نیکیوں میں گزارے۔ غصہ بہت آتا ہے، اب دیکھیں غصہ اس کو کنٹرول تو کرنا پڑے گا۔ لگی ہے اور اب سامنے والا وہ کوئی بات کہتا ہے تو بس تجھ سے روزہ کھول لوں گا، یہ بھی محاورہ سننے کو ملتا ہے کہ آج تجھ سے ہی روزہ کھولوں گا۔ دیکھیں یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور انسان کو فطری طور پہ یہ چیز آ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن غصے کا برا استعمال اس پہ گریفت ہے۔ صحیح ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے غصے کا ایسا استعمال کیا جس سے کسی کی حق تلفی ہو گئی، اس کو آپ کے اس غصے کے استعمال سے کسی پر ظلم ہو گیا تو اب آپ کی پکڑ ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے غصے کو کنٹرول میں رکھیں، بلکہ احادیث مبارکہ میں ترغیب اس طرح کی موجود ہے کہ اگر کوئی روزہ دار سے کوئی لڑنے جھگڑنے کا کوئی ماحول بنا رہا ہو تو روزے دار کو چاہیے وہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، روزے سے، یعنی یہ عذر پیش کر دے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے کی حالت میں گویا لڑنا نہیں چاہیے، صحیح ہے، تو میں روزے سے ہوں یہ عذر بیان کر کے جھگڑے سے ہٹ جائے، صحیح، بجائے اس کے کہ روزہ دار ہم یہ کہیں کہ روزہ ہونے کی وجہ سے اور غصہ آئے گا، اس کو فری ہینڈ نہیں دینا، بلکہ غصے کو کنٹرول کرے۔ اور ایسے میں دیگر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب دو مسلمان آپس میں ایسے غصے کا ماحول ہو گیا اور لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ رہی ہے تو دوسرے مسلمانوں کو لڑائی تک پہنچنے ہی نہیں دینا چاہیے، دونوں کو ٹھنڈا کریں، پیار محبت سے سمجھائیں، احساس دلائیں، ماہ رمضان کا احساس دلائیں، روزے کا احساس دلائیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ یاد دہانی کرانے سے، سمجھانے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بار بار کلی کرنا، بار بار کلی کرنا اس طرح کہ حلق سے پانی نہ اترے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بار بار کلی کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر یہ اظہار کرنا ہے کہ آج مجھے بہت روزہ لگ رہا ہے تو یہ پریشانی کا اظہار کرنا مکروہ ہے، تو اس عمل سے بچنا چاہیے۔ اس حساب سے سوال یہ ہے، رمضان مبارک میں سرعام گلیوں میں گھوم پھر کر آئس کریم یا اسی طرح بچوں کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں ان کو بیچنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کفارے میں 61 روزے رکھنا ہوتے ہیں، تو اب 61 روزے یہ لگاتار رکھنے ہیں یا 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ رمضان شریف کے مہینے میں گلیوں میں جو چیزیں بیچنے آتے ہیں، آئس کریم وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں، ان کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں سر، جو گلیوں میں اس طرح کی چیزیں بیچنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ عام طور پہ بچوں کی چیزیں بیچنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کے لیے بیچتے ہیں، بچوں کو بیچتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ صحیح۔ البتہ جس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ اب آ کے اس سے کہتا ہے مجھے چاٹ کی پلیٹ بنا کے دینا، صحیح، اور پتہ ہے کہ اس نے روزہ کوئی عذر بھی نہیں ہے، جس بلا عذر اس نے روزہ چھوڑا ہوا ہے، تو ایک تعداد ایسی بھی اب ہوتی جا رہی ہے، تو مناسب نہیں لگتا کہ ایسوں کو کھانے پینے کے چیزیں فراہم کی جائیں، سہولت فراہم کی جائے، کہ گھر میں چلیں نہیں پکا ہوگا، ہوٹلز بھی عام طور پہ دن کے وقت بند ہوتے ہیں، صحیح، تو اب وہ پھر انتظار کریں گے کہ گھر میں بھی کسی نے بنایا ہے یا نہیں بنایا، نہیں بنایا تو گلی میں کوئی چھولے پکوڑے والا کھڑا ہوگا تو اس سے لے لیں گے، کھا لیں گے، پی لیں گے، تو یہ چھولے پکوڑے والا یہ نہ سمجھے گا میں اس کو دوں گا روزی چلتی رہے گی، تو یہ ایک طرح کی مدد نہ ہو جائے، تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ عام طور پہ بچوں کی چیزیں تو بچوں ہی کو بیچیں، بچوں ہی کی بیچیں، ایسی چیزیں نہ بیچیں کہ جس سے کوئی بڑا روزہ خور جو ہے نا اس طبقے کو تقویت ملے کہ روزہ بھی نہیں رکھا اور کھانے پینے کی اشیاء مل جائیں گی، تو منع ہے ایسے میں، مدد نہیں کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ان کا سوال یہ تھا کہ کفارے کے جو روزے ہوتے ہیں 60 روزے، تو ساتھ میں پلس قضا روزہ بھی اس کے ایک روزہ جو ہے
61वां यानी जो रोज़ा टूटा था तोड़ा है इसने कज़न बिला उज़्र शरी जिसकी बिना पे कफ़ारा लाजिम हुआ हो, तो इस रोज़े का 60 से मिला के रखना ज़रूरी नहीं है। जो 60 रोज़े हैं उनका लगातार रखना ज़रूरी होगा, उसमें दरमियान में गैप ना है। इसके बाद नशर किया गया इल्म व हिकमत से मुज़य्यन मदनी मुज़ाकरा। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। मैंने अमीर अहले सुन्नत से सवाल करना है कि मैंने भूल कर बिस्किट खा लिया, क्या मेरा रोज़ा टूट गया है? रोज़े में भूल कर बिस्कुट खाए या चॉकलेट खाए या खाना खाए पेट भर के, रोज़ा नहीं टूटता। ये इरशाद फरमाइए कि घर में अपने मदनी मुन्नी और मदनी मुन्नियों को तरबियत ही के हवाले से ही सही, रोज़ा रखने के हवाले से वालिदैन को क्या क्या तरबियत करनी चाहिए? 7 साल का बच्चा हो, ताकत हो, उसमें रोज़ा रखवाना शुरू कर देना चाहिए। नमाजें भी हुक्म करे नमाज का, रोज़े का। और 10 साल का है और ताकत है उसमें रोज़ा रखने की, और फिर भी नहीं रखता, तो फिर तो सख्ती करने की भी ज़रूरत है कि रोज़ा रखे। मगर नहीं, मतलब न बड़ों में रोज़े हैं न छोटों में रोज़े हैं। तो तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन हाज़रीन तवज्जो फरमाएं अपने बच्चों को जो रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं। अपने अटकल से नहीं कि कमज़ोर हो जाएगा तो बीमार हो जाएगा, ये नहीं, अटकल से नहीं, ये खाली खाली वहम होते हैं। हाँ, वाकई बीमार हो जाता है तो वो एक अलग बात है। तो कमज़ोर भी तो रोज़ा रख लेते हैं, बाज़ होते हैं मतलब मुस्टंडे, लेकिन वो होते हैं हकीकत में कमज़ोर होते हैं, उनको रोज़ा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। और जो तिनका मदीना होंगे बारीक बारीक, ये रोज़ा रख लेंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा, ये मतलब पता नहीं चलेगा, मुबालगा है। तो क़ुव्वत बर्दाश्त और चीज़ है, ज़ाहिरी तौर पर दुबला पतला नज़र आना और चीज़ है। तो इसलिए वो आम तौर पे बोलते हैं बच्चा कमज़ोर है, खाता नहीं है, खाता नहीं है, खाता तो खाली हवा से बढ़ता है, खाता नहीं है। हाँ, खाता ही नहीं है, मैं तो क्या हवा से बढ़ता ही है, हवा भरी हुई है इसमें। हाँ, सारा दिन बिचरता रहता है, तो ये गंदे गंदे सड़े हुए चिप्स खाता है, उल्टी सीधी टॉफियाँ खाता है, तो आइसक्रीमें खाता है, बोतलें पीता है। अब उसके पेट में इतना सा तो पेट है, क्या खाएगा? कचरे खिलाना बंद करो तो फिर खाना खाएगा। सेहत भी तबाह होती है इन चीज़ों से। तो इसलिए वो बहरहाल रोज़े रखवाने होंगे। और इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर हिचकियों और आहों के साथ मग़फ़िरत की दुआएं और इल्तिजाएं सिलसिला मुनाजाते इफ्तार का इनेकाद हुआ। आइए इसके भी मनाजिर देखते हैं। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। ए डूबतों को बचाने वाले, ए बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ए गुनाहगारों की बख्शिश फरमाने वाले मौला, ए रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद करने वाले, ए रब्बे करीम, गुनाहगार, सियाकार, बदकार, सुस्त और काहिल तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर हैं, तेरी रहमत के सवाली बनकर जमा हुए हैं। इफ्तार का वक्त है, न जाने कहां कहां तेरे बंदे तेरी बंदियां हाथ उठाए दुआ में हाजिर होंगे। ऐ अल्लाह, तू रोजादार की दुआ सुनता है। रब्बे करीम, अपनी रहमत से हम गुनाहगारों की भी बख्शिश फरमा दे, हमसे भी राजी हो जा। ए अल्लाह, सदा के लिए राजी हो जा। आज रखने गुनाहगारों की लाज रखने गुनाहगारों लाज रखने
बे सबब बख्श दे न पूछ अमल बे सबब बख्श दे न पूछ अमल बे सबब बख्श देना पूछ बे सबब बख्श दे न पूछ अमल नाम गफ़ार है तेरा या रब, नाम गफ़ार है तेरा या रब, ए करीम मौला हमारे माँ बाप की भी बख्शिश फरमा दे, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दे, इनके सफेद बालों पर रहम कर मौला, इनकी बख्शिश फरमा दे। हमारे माँ बाप या हम में से जिनके माँ बाप में से कोई एक दुनिया से चले गए, ए रब्बे करीम उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों पर अनवार व तजल्लियात की बारिश बरसा दे। फिर मुलाहजा किया गया सिलसिला इल्म व हिकमत की बातें। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। अमल और इल्म को महफूज रखने का कोई ताल्लुक बनता है आपस में? यानी इल्म के साथ अमल? जी, इल्म यानी अमल की बरकत से इल्म महफूज रह जाए, याद रह जाए, जहन में रह जाए, गुनाह होते हो या छोड़ता हो तो इल्म ही चला जाता हो, इस तनाज़र में अर्ज करना चाह रहा हूं। उसमें एक तो ये कि इल्म होता ही अमल के लिए, माशाअल्लाह, यानी इल्म जो है वो अमल के लिए है। ठीक, इल्म हासिल किया और अमल करना, ये तो इसमें नियत ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक, माशाअल्लाह। दूसरी ये कि जिसमें खुद अमल नहीं कर सकता तो दूसरों को सिखाने की नियत होनी चाहिए। यानी हर इल्म का जो मसला है, इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले इल्म दीन की कोई भी बात है, उस पर अगर उसे खुद अमल करना है, उसके अमल से मुताल्लिका इल्म है, तो इल्म सीखेगा और अमल करेगा। यानी अपने अमल को दुरुस्त करने के लिए, फसाद से बचाने के लिए, कबूलियत के दर्जे तक पहुँचाने के लिए इल्म की ज़रूरत है। लिहाजा वो इल्म हासिल करना और अमल ना करना, ये तो एक अजीब हालत है। सूफिया कराम भी इस तरह फरमाते हैं ना कि वो जैसे वज़ू कर लिया और नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह। तो इल्म तो गोया अमल के लिए इस हैसियत में उसकी जो हैसियत बनती है वो शर्त वाली बन जाती है। ठीक है कि वज़ू करने के बाद बैठ जाए और नमाज का वक्त कोई गुजार दे, तो उससे बड़ा अहमक कौन होगा कि नमाज फ़र्ज़ थी, नमाज की अदायगी के लिए वज़ू शर्त था। तो इसी तरह जो अमल ज़रूरी है, उस अमल को फसाद से बचाने के लिए, आदाब और शराइत के साथ अदा करने के लिए, कबूलियत के दर्जे तक पहुँचाने के लिए जो इल्म है वो हासिल करना इसलिए ताकि अपना अमल बचाए। माशाअल्लाह। दूसरा ये कि अपने अमल के अलावा बाज़ों का ज़रूरत से ज़ायद मसाइल भी होते हैं, कभी ना कभी उनकी हाजत पड़ जाती है, माशाअल्लाह। इसलिए वो भी सीखने चाहिए और जहन हाजिर रखना चाहिए कि कब अमल करना है ताकि वो मसला याद आए और उसकी तकरार भी की जाती रहे। इसी तरह बाज़ औक़ात जो है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मसाइल इसलिए भी सीखे जाते हैं दूसरों को बताएंगे। माशाअल्लाह। दूसरे के लिए वो मसला ज़रूरी है, मेरे लिए नहीं है, तो मैं इसलिए सीख लूँ कि मैं दूसरे की रहनुमाई करूँगा। माशाअल्लाह। तो ये भी सवाब का काम है। तो इल्म का जो है ताल्लुक़ अमल से भी है, दूसरों तक पहुँचाने से भी। एक रिवायत भी है, मशहूर व मारूफ हदीस है कि जिसने अपने इल्म पर अमल किया, अल्लाह ताला उसको वो भी सिखा देता है जो वो नहीं जानता। सुभान मन अमिला बिमा अलीमा अल्लमाहुल्लाहु मालम यालम, कि जो जानता है उस पर अमल कर ले तो अल्लाह ताला उसे वो भी सिखा देता है उसकी बरकत से कि जो वो नहीं जानता। यानी इल्म पर अमल करना, ये गोया इल्म दीन जो उसे मिला है उसका शुक्र अदा करना है। माशाअल्लाह। और शुक्र अदा करने से नेमतों के अंदर इजाफा होता है। मरहबा। तो इल्म की नेमत में भी उम्मीद ये है कि इजाफा होगा और अमल की भी मजीद तौफीक। माशाअल्लाह। तो मदनी चैनल के नाजरीन देख लीजिए, रमज़ान मुबारक के मौके पर रमज़ान से मुतालिक मसाइल को फ़ौरन अमल में ले आइएगा और अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी रखिएगा। इंशाअल्लाह मैं भी उम्मीद करता हूँ। अमल के एतबार से भी ना, रमज़ान में बाज़ मसाइल तो वो होते हैं कि जिनका ध्यान रखना होता है, पर अमल इस एतबार से करना होता है कि रोज़े को मसलन फसाद से बचाना है। ठीक है, जी हाँ। तो अपने रोज़े को उन चीज़ों से बचाना है, यूँ ये अमल हो गया। ओके। और एक होता है कि बाकायदा उस पर अमल करना। ठीक है। तो ये दोनों अमल की जिहती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सफाई निस्फ़ ईमान में से है ना, ठीक अपने कपड़ों को भी साफ रखना है, जी। बालों को भी साफ सुथरा रखना है, वगैरह वगैरह, अपने घर को, सब जगह। माशाअल्लाह। इस्लाम इसका निज़ाफत का और सफाई का दर्ज देता है। ये तो एक जुदागाना बात है।
تو کیا وہ منہ کی صفائی کا درس نہیں دے گا؟ اللہ تو منہ کی صفائی تو بہت یعنی وہ ضروری چیز ہے. تلاوت قرآن منہ سے کی جاتی ہے. بو سے فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے. اللہ. تو منہ کو خوشبودار رکھیں یا کم از کم بدبو سے بچائیں. اتنا صاف رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب جو رہ گیا معاملہ مسواک کا اور وہ جو ٹوتھ پیسٹ کا، تو اگر ٹوتھ پیسٹ کریں گے یا منجن کریں گے تو اس سے منہ صاف ہو جائے گا. اوکے. پیلاہٹ بھی دور ہو جائے گی، بدبو بھی دور ہو جائے گی، اس میں جو تغیر آیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو منہ کی بدبو دور ہو گئی اور دانتوں کی صفائی ہو گئی. یہ جو سنت تھی دانتوں کو صاف کرنا، یہ سنت تو آپ کی پاؤڈر سے، منجن سے، برش کے ذریعے جو ٹوتھ پیسٹ کیا ہے اس سے بھی ادا ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن مسواک کی جو سنت تھی، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک آپ فرمایا کرتے تھے، ٹھیک، وہ جو آلہ تھا، جی وہ آلہ استعمال کرنے والی سنت سے تو آپ کی محرومی ہو گئی ہے نا. اوکے. تو سنت پر عمل کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ ثواب کا جو ہے وہ کمانے کا ذہن ہو. دوسری بات یہ کہ خاص مسواک کے بارے میں حدیثوں میں ثواب مذکور ہوا ہے کہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے یہ کئی درجے جو ہے وہ زیادہ ثواب کا باعث بنتی ہے. تو مسواک کے بارے میں جو خصوصی ثواب ہے، جس طرح مسواک کرنے کی اپنی برکتیں ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، اور بھی بلغم وغیرہ کاٹتی ہے، ختم کرتی ہے، اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں. تو وہ سارے فوائد جو بالخصوص مسواک کے روایتوں میں بزرگوں کے تجربات کے اندر بیان ہوئے، وہ دوسری چیزوں کے اندر ان سے محرومی ہے. اوکے. تو ایک تو یہ کہ منہ کی صفائی بھی ہو، بدبو دور بھی ہو جائے، یہ اس کا ازالہ وہ سنت ادا ہو سکتی ہے منجن سے، ٹوتھ پیسٹ سے، لیکن جو خاص طور پہ مسواک کے جدا گانا فضائل اور خصوصیتیں ہیں وہ ان چیزوں کے اندر میسر نہیں آئیں گی. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. تو عام طور پر ذہن یہ ہونا چاہیے کہ مسواک ہی کریں. مرحبا. نہیں، بہت پیارا. اور مسواک کے بارے میں وہ روایت کہ نبی کریم علیہ السلام نے دنیا سے جب ظاہری پردہ فرمایا، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اشارے کے ذریعے مسواک طلب کی اور آپ نے اس کو بنا کر نبی کریم علیہ السلام کو دیا، اور آپ نے بوقت آخر ظاہری جو آپ کا وصال تھا، حیات طیبہ کا سے جو آپ کا ظاہری پردہ فرمانا تھا، اس میں آپ نے مسواک کی. تو یہ آپ کی مسواک سے محبت ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کو جب مسواک سے محبت ہے تو ہمیں بھی اسی طرح اس آلے سے محبت ہونا، یہ ایک جو ہے وہ کمال ایمان کی دلیل. اچھا، ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے مفتی صاحب، اور بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں لوگ، اور غالباً جب بھی رمضان میں سلسلے کریں یہ آتا ہی ہے شاید، اور آپ شاید اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، فوراً ہی پہنچ گئے ہوں گے. الٹی جو ہے نا، اس نے ہماری کچھ سوچ ہی الٹی کر دیتا ہے. یہ رمضان شریف میں یہ الٹی کا جو مسئلہ ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں پڑتی ہے کہ یہ جو ہے نا معاملہ مطلب اس کو کیا اس مسئلہ ہے کیا، پھر کنفیوز ہوتے رہتے ہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں. تو یہ سوچ ہماری سیدھی کریں حکم شریعت بتا کر کہ الٹی کا مسئلہ، روزے میں الٹی آ جانا، ہو جانا، کر دینا، یہ کیا ہے، اور کب روزہ ٹوٹے گا، کب نہیں ٹوٹے گا، یا ہر بار ٹوٹے گا، مکروہ کب ہوگا، کب نہیں ہوگا. الٹی کے بارے میں دو مسئلے یاد کر لیں. دو صورتوں میں ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں نہیں ٹوٹتا. پہلی صورت تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر الٹی کریں. جان بوجھ کر الٹی کریں، کم ہوتا ہے، ہاں کم ہوتا ہے. عام طور پہ الٹی لگتی ہے. صحیح. جان بوجھ کر اگر الٹی کوئی کرتا ہے، کہ جان بوجھ کر، جیسے بعضوں کا انگلی منہ میں ڈالیں گے اچانک الٹی آ جاتی، تو جان بوجھ کر اگر کوئی کہ کرے گا تو اس میں صرف ایک شرط درکار ہے. ایک چیز پائی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ کیا ہے کہ منہ بھر ہو. اب یہ منہ بھر یعنی جان بوجھ کر الٹی کی، صحیح، تو اگر منہ بھر ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. منہ بھر کس کو کہتے ہیں کہ اچانک ایسی الٹی آئی اور اتنی کثرت سے آئی کہ اب وہ روکی نہیں جا سکتی. اوکے. یعنی منہ کھولنا ہی پڑے گا. صحیح. منہ بھر کر نکلے گی. ٹھیک ہے. تو وہ منہ بھر کہلاتی ہے. اوکے. تو اگر جان بوجھ کے الٹی کی اور اتنی ساری الٹی آئی کہ جو منہ بھر ہے، یعنی وہ روکی نہیں جا سکتی، منہ بھر کر نکلے گی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلی تو یہ جان بوجھ کر الٹی میں صرف ایک شرط ہے کہ منہ بھر کر ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ بلا اختیار، بغیر قصد کے خود بخود الٹی ہوئی، جو عام طور پر ایسی ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس میں یہ ہے کہ وہ منہ بھر کر ہو. جیسا کہ جان بوجھ کر کی تھی تب بھی منہ بھر کر ہوتی تو ٹوٹتی، اسی طرح بغیر اختیار کے، بغیر قصد کے الٹی ہوئی تو وہ منہ بھر کر ہو. پہلی شرط یہ. لیکن اس کے ساتھ روزہ کب ٹوٹے گا؟ جب اس میں سے چنے کے برابر واپس لوٹ آئی. فرق آ گیا. ایک تو ہے جان بوجھ کر الٹی کرنا،
صحیح. اور ایک ہے خود بخود الٹی ہونا. جان بوجھ کر الٹی ہوئی تو روزہ توڑنے کے لیے کیا شرط ہے؟ منہ بھر کر. منہ بھر کر ہوئی تو مطلقاً روزہ ٹوٹ گیا. اندر لوٹائی نہیں لوٹائی بس روزہ ٹوٹا. اس کا ڈیپینڈ نہیں کرتا. جبکہ بلا اختیار بغیر قصد کے خود بخود الٹی ہوئی تو اس میں دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی. پہلی تو یہ کہ وہ منہ بھر کر ہو. صحیح. دوسری یہ کہ منہ بھر کر جو الٹی خود بخود ہوئی ہے اس میں سے چنے کے برابر الٹی آپ نے لوٹائی ہو، گلے سے نیچے اتاری ہو. ٹھیک. تو اگر چنے برابر گلے سے نیچے اتار لی تو پھر روزہ ٹوٹے گا. اس کے علاوہ الٹی خود بخود کتنی کیوں نہ ہو جائے، بالٹی بھر کے ہو جائے، بالٹی بھر کے ہو جائے، اس میں سے نہ لوٹائی آپ نے، کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ اسی طرح جان بوجھ کے الٹی کی اور اس کے اندر منہ بھر کر نہیں ہے، تھوڑی ہے، اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر اس کے اندر ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ الٹی بلغم کی نہ ہو. بلغم کی الٹی جان بوجھ کر ہو یا خود بخود ہو، بلغم کی الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ کھانے پینے، سفرہ، کڑوا پانی کہتے ہیں، ان چیزوں کی جو الٹی آتی ہے نا، جو غذا والی الٹی سمجھیں آپ، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام. اگر والدین دونوں آپس میں بہت لڑتے ہیں تو بچوں کے لیے کیا حکم ہوگا کہ کس کی، اگر ایک کی سائڈ لو تو دوسرا ناراض، اگر دوسری کی سائڈ لو تو پہلے والا ناراض. وہ تو بڑی کنفیوژن بن گئی ہے. اس طرح کوئی رہنمائی فرمائی جائے کہ کس طرح مینج کیا جائے. اگر والدہ کی سائڈ لیں تو باپ ناراض، اگر باپ کی سائڈ لیں تو والدہ ناراض. دونوں میں جس کی بھی سائڈ لیں گے سائیڈ ایفیکٹ آ جائے گا. اس میں واقعی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جب گھر کے بڑوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے. بچوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب چھوٹے بچے ہو تو وہ تو دبک کر سہم کر ایک طرف بیٹھ جائیں گے، لیکن جو کچھ سمجھدار ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. یہاں پہلے تو بڑوں کو عرض کر دوں کہ اس آزمائش میں اپنے بچوں کو نہ ڈالیں اور ان کو بچائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے یہ کسی ایک طرف کا پلڑا جھک جائے اور دوسری طرف کا بغض اور کینہ اس کے سینے میں بس جائے. اس کے لیے احتیاطی آپ کو سوچنا ہے. بعض اوقات گھر میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا اور یہ لڑتے ہوں گے نا، دسترخوان پر بھی لڑتے ہوں گے. ابھی نہیں لڑیے گا، مہربانی کریں. یہ رمضان کا مہینہ ہے اور لڑنا وڑنا نہیں ہے، محبت اور پیار سے رہیں. اور اچھا پھر لڑائی بھی عجیب و غریب عجیب قسم کی ہوتی ہوگی نا. ابھی جیسے کہ یہ ہے نا، تو نے نمک صحیح نہیں ڈالا تو بولے کہ میں کیا کروں، روزے میں بھی آگے پیچھے تو ہو جاتا ہے نا. آپ کو روزہ نہیں لگتا ہوگا تو مجھے بھی لگتا ہے. زبان چلاتی ہے، خالی نمک کا ہی تو کہا تھا میں نے. باتیں تو اتنی لمبی اتنی بڑی زبان ہے. تو بولتی ہو کہ تو آپ بھی کون سے بے کے زبان کے رہتے ہو، ٹھا کر کے پلیٹ کو دھکا مارے گا. تو بچے بولیں گے ابو چپ بیٹھو، بڑوں کے جھگڑے میں نہیں پڑا کرتے. تو چپ کرا دیا. ہم بڑے ہیں نا، ہم لڑ سکتے، تم چپ چاپ بیٹھے رہو، دیکھتے رہو تماشا کہ تمہارے گھر کے بڑوں کا حال کیا ہے. آپ خود سوچئے کہ ایسے کیسے کام چلے گا. تو سب سے پہلے تو بڑوں کو تو عرض کر دوں کہ یہ مطلب کوئی یہ تو خیر جھگڑوں کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے نا. یہ تو جھگڑوں کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کہ کیا یہ بھی کوئی موضوع ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر آدمی لڑتا ہے کہ نمک کم ہے، مرچی کم ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، کم ہے کہ زیادہ ہے. یہ کوئی موضوع نہیں ہے لڑنے کے. ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اسے غصہ تو آیا، مگر یہ سوچتے ہوئے وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا ہوں. اگر آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل میری خطاؤں پر سخت گرفت فرما لے. چنانچہ اس نے دل ہی دل میں اپنی زوجہ کی خطائیں معاف کر دی. انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دے کر پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا. توجہ کیجئے، گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا تو تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی. جاؤ میں بھی اس کے صلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں.
اب بھی دے کے سب معاف کر دیں, مہربانی کرو. ہو جاتا ہے یار, ہو جاتا ہے. آپ سے بھی بہت بھولے ہوئی ہوں گی. فیضان رمضان, فیضان رمضان, فیضان رمضان, رمضان رمضان, رمضان رمضان, رمضان 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 رمضان. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دارالمدینہ کیسے چلتا ہے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے. ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے, ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. حافظ قرآن طالب علموں کے لیے معیاری دنیاوی تعلیم کے حصول کا سنہری موقع. دارالفتہ اہل سنت سے تصدیق شدہ نصاب قرآن کریم کی منزلوں کی دہرائی. درس نظامی کی ابتدائی 2 درجوں یعنی 2 سال کی تعلیم. پاکیزہ مدنی ماحول میں حفاظ طلباء کی اعلیٰ تربیت زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہوں اسلامی اقدار و اطوار کے ساتھ. الحمدللہ عز وجل. دارالمدینہ کے نام سے 25 صفر المظفر 1432 سنہ ہجری بمطابق 31 جنوری 2011 کو ایک اور نہایت اہم شعبہ قائم ہوا, جس کا مقصد امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نوخیز نسل کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. آپ نے ایک اور شے دیکھی کہ وہ مدنی منع جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں. اب قرآن پاک حفظ کیا آپ نے 10, 11, 12 سال کی عمر میں, اب لے کر چلنا ہے آگے تک, ورنہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جو سنتوں پر تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ دوسری اسکولوں میں جا کر وہ تربیت ختم ہو جاتی ہے, وہاں وہ ماحول نہیں ملتا. تو پھر یہ تھا کہ اب ان کو کیسے بچایا جائے, ان حفاظ کو, ان مدرسوں میں پڑھنے والے کو. تو پھر ان کے لیے ہم نے دارالمدینہ الگ کھولا, دارالمدینہ برائے حفاظ, کہ جہاں پر انہیں ان کا حفظ بھی پکا کیا جائے مزید, اور انہیں قرآنی دینی تعلیم دنیاوی تعلیم بھی ان کو دی جائے, تاکہ دوسری جگہ جا کر اپنے اس آج تک کی جو کمائی ہے وہ ضائع نہ کر بیٹھے. تو اس کے لیے دارالمدینہ حفاظ قائم ہوئے, پھر یہ دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم قائم ہوا. یہ سب آپ کے سامنے ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بہت سمجھ میں آ رہی ہوں گی. حتیٰ کہ یونیورسٹی کا آپ نے ہمارا سنا کہ یونیورسٹی کے لیے جو کوششیں جاری ہیں, جو اس کا سلیبس اور جو اس کا جو بھی کیریکولم ہے, جو اس کے پڑھائی کے جو اس کی جو بکس ہوتی ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں, کیونکہ ہمیں ہر لمحے شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ سارا نظام شریعت کے مطابق چلے. تو ابھی شروع ہوا ہے, بھی پودا لگا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیے کہ آگے یہ 10, 12, 15, 20 سالوں میں یہ شعبہ اپنی نوعیت کا کتنا اہم ترین شعبہ ہمارے معاشرے میں کہلائے گا, کہ لوگ کس قدر اس کی ہے بھی آج بھی ضرورت ہے. لیکن میں آپ سے یہی التجا کروں گا کہ اس میں آپ تھوڑا سنجیدہ ہوں, آگے بڑھیں, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ گاؤں میں ادھر وہاں جہاں جہاں بھی مطلب کہ عاشقان رسول کے بچے ہیں وہ آئیں اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں. اور آگے 10, 15, 20, 25 سالوں میں سوچئے کہ جب یہ دارالمدینہ سے پڑھ کر جو آپ کے 30, 40, 50 ہزار اسٹوڈنٹ اگر نکلتے ہیں, ایک تصور کیجئے, آپ ایک تصور کیجئے کہ یہ پورا 15 سے 20 سال کے بعد آپ کے یہ جو 25, 30, 40 ہزار
کے آس پاس یا 50,000 کے آس پاس جب اسٹوڈنٹس پڑھ کر یہ مدنی منع جب ایک بہت بڑے مطلب ایک نوجوان بن کر جب یہ معاشرے میں آئیں گے اور اس ماحول سے گزر کر آئے ہوئے ہوں گے، یہ جس شعبے میں جا کر بیٹھیں گے کیا کریں گے؟ اللہ کی رحمت سے ان کے اندر عشق رسول اور خوف خدا کا ایسا انداز ہوگا کہ آپ خود سوچیں گے کہ یہ کیا ہو گیا تبدیلی، یہ کیسی تبدیلی آ گئی، یہ کیسے اچھے اور نیک لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آپ تصور کریں آگے 10 15 20 سال کا، آپ سوچیں گے کہ یار اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں یار وہ وقت کس نے دیکھا ہے، یہ نہ سوچیں۔ ہر شخص آگے کیا سوچ کر کام کرتا ہے۔ ایک بوڑھے میاں تھے، وہ اخروٹ کا بیج بو رہے تھے، اس دوران بادشاہ کی سواری چلی تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بڑی عمر کا بوڑھا آدمی ہے اخروٹ کا بیج بو رہا ہے۔ اچھا اخروٹ کا بیج بو دیں، لیکن اخروٹ یہ پھل بڑی دیر سے دیتا ہے۔ اب بادشاہ اپنا دورے پہ تھا، اب بادشاہ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی ایسی چیز دیکھتا اور اس کو پسند آتی اور اس کو انعام دینا ہوتا تو اس نے کوڈ ورڈ بنایا تھا، بولا واہ۔ تو جو خادم ساتھ ہوتے تھے اس کا کام تھا جب بادشاہ سلامت واہ کہیں تو اس نے انعام کی تھیلی اٹھا کر دے دینی ہے جس کے لیے واہ کہی گئی۔ یہ طے تھا، بادشاہ تھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو بادشاہ وہاں سے جب گزر رہا تھا دیکھا کہ بوڑھا آدمی اخروٹ کا بیج بو رہا ہے، تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ بڑے میاں اخروٹ کا بیج بو رہے ہو، عمر دیکھو، تم کو لگتا ہے کہ تم اخروٹ کا بیج بونے کے بعد اس کا پھل کھا لو گے؟ وہ بہت ٹائم لگتا ہے اس کو۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس نے جواب یہ دیا کہ بادشاہ سلامت، میں جانتا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میں اس کا پھل نہیں کھا سکوں گا، لیکن بادشاہ سلامت یہ سوچئے ہم سے پہلے والوں نے بویا تھا تو ہم نے کھایا، آج ہم بوئیں گے تو ہمارے بعد والے کھائیں گے۔ بادشاہ کو اس کی بات بڑی اچھی لگی، بادشاہ نے کہا واہ۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ واہ۔ جیسے بادشاہ نے کہا واہ، ادھر وہ خادم نے اٹھائی تھیلی اور دے دی اس بابا کا ہاتھ میں۔ اب وہ بڑے میاں کی تو شادی ہو گئی۔ کہا بادشاہ سلامت، اخروٹ کا پھل ملے گا تب ملے گا، انعام تو ابھی سے مل گیا۔ بادشاہ کو بہت مزہ آیا، بادشاہ نے کہا واہ واہ، 2 دفعہ واہ واہ کہہ دیا۔ اس نے اٹھا کر 2 تھیلیاں اور اٹھا کر دے دیا ہاتھ میں، تو یہ اس کو 3 تھیلیاں مل گئیں۔ اب اخروٹ کا پھل کھاتے کھاتے جب کھائیں گے، فی الحال یہ 3 تھیلیاں لے لی اس بابا جی نے۔ تو ہم اسی طرح سوچیں نا کہ ایک ایسا بیج بوئیں، ایک ایسا کام کریں جو ہماری آنے والی نسلوں کو 15 20 25 30 سال کے بعد جب یہ پودے تناور درخت بنیں گے اور جب یہ پھل دینا شروع کریں گے تو ان کے پھل کتنے میٹھے ہوں گے۔ یہ دارالمدینہ کا پلان ہے، یہ دارالمدینہ کا میں آپ کو ٹارگیٹڈ چیز عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، 5 نمازوں کے فضائل بیان فرما دیجئے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ایک روایت جلد 5 صفحہ 52 پر نقل کی گئی ہے۔ امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا میں نے توریت مقدس یہ کسی مقام میں پڑھا، اے موسیٰ فجر کی 2 رکعتیں احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا میں اس کے اس دن رات کے سارے گناہ بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ اے موسیٰ ظہر کی 4 رکعتیں احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے بخش دوں گا، اور دوسری کے بدلے ان کا پلہ بھاری کروں گا، اور تیسری کے بدلے ان کے لیے فرشتے مقرر کر دوں گا جو تسبیح کریں گے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر دوں گا، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ نظر ڈالیں گی۔
اے موسیٰ عصر کی 4 رکعتیں احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ادا کرے گی تو آسمان و زمین کا ہر فرشتہ ان کے لیے مغفرت چاہے گا، اور فرشتے جس کے لیے مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا۔ اے موسیٰ مغرب کی 3 رکعت ہیں، انہیں احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پڑھے گی، میں آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، وہ جس حاجت کا سوال کریں گے میں اسے پورا کر دوں گا۔ اے موسیٰ شفق ڈوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، انہیں احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پڑھے گی، وہ دنیا و معافی یہاں سے ان کے لیے بہتر ہے، وہ انہیں گناہوں سے ایسا نکال دیں گی جیسے اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اے موسیٰ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت میرے حکم کے مطابق وضو کریں گے تو میں انہیں پانی کے ٹپکنے والے ہر قطرے کے بدلے جنت عطا کروں گا، جس کا عرض یعنی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ اے موسیٰ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پورے سال میں 1 مہینے کے روزے رکھیں گے، اور وہ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں ہر روزے کے بدلے انہیں جنت میں ایک شہر عطا کروں گا۔ بابا جان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا جائز و مستحب اور باعث رحمت و برکت ہے، اور حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت۔ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب المکی علیہ رحمت اللہ القوی حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں، ایک بار 10 محرم الحرام کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور ستون کے پاس تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہلو میں بیٹھے تھے۔ مؤذن رسول اللہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی آنکھوں پر رکھا اور کہا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ۔ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے چکے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر جو شخص ایسا کرے جیسا تم نے کیا تو اللہ عز و جل اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اس کا حوالہ ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57۔ سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا شوق ہوا تو اللہ عز و جل نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ وہ آپ کی صلب میں ہے، یعنی آپ کی اولاد میں سے، اور آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے۔
फिर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाएं यानी सीधे हाथ के कलमे की उंगली में नूर मोहम्मदी चमका, तो इस नूर ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तस्बीह पढ़ी, इसीलिए इस उंगली का नाम कलमे की उंगली हुआ। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाल को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों अंगूठों के नाखूनों में मिसले आईना जाहिर फरमाया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अंगूठों के नाखूनों को चूम कर अपनी आंखों पर फेरा। बस ये सुन्नत आपकी औलाद में जारी हुई। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये वाक़या ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अज़ान में मेरा नाम सुने और अंगूठे चूमकर आंखों से लगाए तो ऐसा शख्स कभी अंधा नहीं होगा। इसका हवाला भी यही है, रूहुल बयान सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 57। अक्सर औकात देहात में जो मुर्गे होते हैं उससे कहा जाता है कि सुबह उठ के ये आज़ान देता है, तो ये क्या दुरुस्त है? मुर्गा भी कोई आज़ान देता है? आज़ान नहीं देता, आज़ान तो उज़्न की जमा है ना, दो कान होते बेचारे बस दो कान है, किस किस को घड़ी घड़ी देगा। अलबत्ता मुर्ग जो ये कुकड़ू कूं बोलता है ना, इसको अजान बोलते हैं, तो हरज नहीं है बोलने में। ज़ाहिर ये वो अजान नहीं है जो मुअज्जिन देता है नमाज के लिए, या इसके वो आकाम भी नहीं है। अलबत्ता मुर्ग जब अजान देता है तो वो फरिश्ते को देख कर देता है, तो उस वक्त रहमत की दुआ मांगनी चाहिए। हदीस पाक में ये रहमत की दुआ मांगे, मसलन ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फضलिका व रहमतिका। ये दुआ याद नहीं है तो वैसे ये उर्दू में कह ले, या अल्लाह मुझ पर रहमत नाजिल फरमा। मैं जब मस्जिद में जाता हूँ तो बहुत से लोग वहाँ पे देखता हूँ कि वो कुरान पाक पढ़ते हैं लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलते, मुंह बंद करके उंगली सिर्फ हिलाते हैं, और नमाज भी ऐसे ही पढ़ते हैं। इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये सही है कि नहीं? कुरान करीम जो है ना, इसकी तिलावत हो या कोई यानी जिसको पढ़ना कहा गया, या दुरूद पाक पढ़ रहा है या जिक्रुल्लाह कर रहा है, पढ़ रहा है कुछ है ना, जबान से पढ़ रहा है, तो पढ़ने की तारीफ ये है कि इतनी आवाज़ से पढ़े कि अगर कोई रुकावट ना हो सुनने में तो कानों से अपने सुन ले। अगर कोई रुकावट नहीं है, इसके बावजूद इतने तलफ़ुज़ अदा नहीं किए, इतनी आवाज़ से नहीं पढ़ा, तो फिर वो पढ़ना नहीं कहलाएगा। तो अगर नमाज में मुंह बंद है तो ज़ाहिर है कि वो तो इसका मतलब वो इतनी आवाज़ से पढ़ नहीं रहा कि खुद सुने, तो नमाज तो नहीं होगी इस तरह। अगर बक़दर फ़र्ज़ भी नहीं सुना इसने। इस तरह तस्बीहात सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ना सुन्नत है, तो अब ये भी इसी तरह पढ़ी कि आवाज़ नहीं आई और रुकावट भी कोई सुनने में नहीं थी, तो ऐसी सूरत में ये सुन्नत अदा ना हुई इसकी। इसी तरह तहिज्जात, अगर एक हर्फ भी अपनी कोताही की वजह से कि सुनने में कोई रुकावट नहीं थी और इस तरह का इसका हर्फ अदा ही ना हुआ कि ये सुन लेता, तो वो अत्तहियात का वाजिब रह गया। तो यूँ जहाँ जहाँ पढ़ना कहा गया तो वहाँ इतनी आवाज़ ज़रूरी है, कम अज़ कम इतनी आवाज़ कि खुद सुन ले अपने कानों से। जबकि फ़िक़्ले समाअत ना हो,
सिकले समात ये लिखा होता है, यानी कि सुनने में कोई बोझ ना हो, रुकावट ना हो। जैसे आप पढ़ रहे हैं सही अपनी जगह पर और शोर मचा हुआ चारों तरफ, या बच्चे चीख रहे, तो अगर ये चीख बंद हो जाती है तो आप इस तरह पढ़ रहे हैं कि आवाज़ आएगी आपको, और अब फिर चीख शुरू हो गई तो अब आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन पढ़ो उसी तरह रहे सही आप, तो इसमें हर्ज नहीं है, ये पढ़ना कहलाएगा। तो तिलावत में एक तो ये सूरत हुई, दूसरा ये कि ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं, ये भी होता है, मस्जिदों में पढ़ रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से, मस्जिद में या कहीं भी कोई ऐसा ख़त्म है, कुरान खानी है, तो इतनी आवाज़ से पढ़े कि बस खुद सुन सके, दूसरों को आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो आपस में ये मिलकर जो ज़ोर ज़ोर से ये पढ़ रहे होते हैं, तो ये इस तरह पढ़ने वाले गुनाहगार हो रहे हैं। तलबा भी आपस में मिलकर पढ़ते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो वो तिलावत नहीं कर रहे होते, वो तो अपना सबक याद कर रहे होते हैं, तो उनको इजाज़त है तलबा को इस तरह आपस में सबक की तकरार करना, उनके लिए जायज़ है, तलबा के लिए, जबकि सबक की तकरार करें। और तलबा भी जब अपनी तिलावत करेंगे तो उस वक्त उनके लिए भी वही उसूल है जो अर्ज़ किया गया। मदनी मुज़ाकरे के बाद देखा सिलसिला फैज़ान सहरी और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की सहरी के मनाजिर। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। हज़रत सैयदना अहमद बिन हर्ब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने कम उम्र साहबजादे को तवक्कुल की जब तालीम देना चाहिए तो एक दीवार में सुराख करके फरमाया कि बेटा जब खाने का वक्त हो तो इस सुराख के पास आकर तलब कर लिया करना, अल्लाह ताला अता फरमा दिया करेगा। अब दूसरी तरफ अपनी बच्चों की वालदा से कहा कि मुकर्ररा वक्त पर रोज़ाना चुपके से यहाँ पर खाना रख देना, ताकि फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन ही से बच्चे को ये समझ आ जाए कि अल्लाह से मांगना है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा तो मुझे मिलेगा। तो अब यही होता, बच्चे को भूख लगती, वो वक्त मुकर्ररा पर उस सुराख के पास जाता, रब की बारगाह में दुआ करता कि या अल्लाह खाना अता फरमा, और उनकी वालदा जो है उस सुराख पर जाकर खाना रख दिया करती। ये बाकायदा डेली की रूटीन थी। एक बार ऐसा ही हुआ कि बच्चा वहाँ पर आया और वालदा उस दिन खाना रखना भूल गई। कुछ देर के बाद वालदा को याद आया कि मैं तो आज वहाँ खाना रखना भूल गई हूँ। वो दौड़ी दौड़ी उस सुराख के पास पहुँची तो देखा कि बच्चा तो है वो मज़े ले लेकर बड़े अच्छे खाने खा रहा है। तो बच्चे से उन्होंने पूछा कि बेटा ये खाना कहाँ से आया तुम्हारे पास? तो कहा जिस तरह रोज़ अल्लाह अता फरमाता है, आज भी मैं सुराख के पास आया, मैंने दुआ की और मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खाना अता हो गया। आपकी ज़ौजा बड़ी हैरान कि ये माजरा क्या है। अब आया वो अपने बच्चों के अब्बू के पास आई और कहा कि आज तो बड़ा अजीब माजरा हुआ कि मैं खाना रखना भूल गई, लेट हो गई, मगर बच्चे को वहाँ खाना मिल चुका था। तो अब उनके शौहर ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, खुश होकर इरशाद फरमाया, अब तुम्हें खाना रखने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह अज़्ज़ व जल बिला वास्ता ही पहुँचाता रहेगा। यानी वो कनेक्शन मजबूत हो गया, वो तवक्कुल मजबूत हो गया, वो अल्लाह पर भरोसा और यकीन ऐसा हो गया कि मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अब वहाँ से गैब से गोया अताएँ शुरू हो जाती हैं। तो आज मैंने और आपने ये समझना है कि हमें भरोसा किस पर है, हमें यकीन किस पर है। हमें भरोसा अपने असबाब पर तो नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि जब तक पैसे नहीं होंगे मेरे काम ठीक नहीं होंगे, जब तक अच्छे और मजबूत राब्ते नहीं होंगे, सोर्स मजबूत नहीं होगी, मेरी मुसीबत दूर नहीं होगी, जब तक मैं अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा मुझे शिफा नहीं मिलेगी, जब तक मेरे पास सफरी अखराजात नहीं होंगे मैं हज नहीं कर सकता। यानी हम ऑलवेज हमेशा असबाब को सब कुछ समझते हैं कि असबाब होंगे, चीज़ें होंगी तो काम ठीक होंगे। चले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाता हूँ। आपके पास बड़ा पैसा है, बड़ी जनाब आपके पास दौलत है, और आप अल्लाह ना करे बीमार हो गए। ऐसे बीमार हुए, बेहतरीन डॉक्टर हासिल किया, दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल में पहुंच गए, और अगर अल्लाह ने शिफा नहीं देनी, उसके दर से शिफा नहीं मिलनी, तो शिफा नहीं मिलेगी। और आप बीमार रात सोएं, अभी किसी डॉक्टर के पास भी ना जाएं, अगर रब ने शिफा देनी है तो रात बंदा बीमार सोता है, सुबह शिफायाब हो जाता है, बगैर दवाई के शिफायाब हो जाता है। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इसी तरह हज पर लोग जाते हैं। इंसान समझता है पासपोर्ट होगा, पैसे होंगे तो जनाब मैं हज पर जाऊंगा। नहीं मेरे बीच इस्लामी भाई, आपने लाखों ऐसे हज़ारों लोग देखे होंगे जिनको बहुत कुछ है दुनिया में, दुनिया की बड़ी नेमतें उनके पास, सारी दुनिया देखी है मदीना नहीं देखा, सारी दुनिया देखी हज नहीं किया। और कई ऐसे गरीब भी हमने देखे जिनके पास बज़ाहिर
رہنے کو اپنا گھر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مال و اسباب بھی نہیں ہے، مگر جب ان کا بلاوا آتا ہے تو سارے اسباب بن جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھروسہ کرنا ہوگا اپنے رب پر، یہ اسباب یقیناً اختیار کرنے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ اسباب بھی چھوڑ دیں۔ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جب توکل کی ڈیفینیشن کو پڑھا تو اسباب ہی چھوڑ دیا کہ چلو پھر تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جناب، خود ہی کھانا آ جائے گا، خود ہی پانی آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے، مگر بھروسہ، یقین وہ اپنے رب کی ذات پر ہو اور اس کو کارساز سمجھیں، پھر دیکھیں کام کیسے غیب سے بنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان ہے، اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا اور شام کو سیر ہو کر لوٹتا ہے۔ پرندے کے پاس تو کبھی آپ نے کسی گھونسلے میں کبٹ تو نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کسی پرندے کے پاس فریج بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم بقرعید میں جانوروں کو کھلاتے ہیں، دوپہر کو کھلاتے ہیں، تو جب رات کے لیے ایسا نہیں وہ اپنا وہ ٹوکری اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ان کو بھروسہ ہے پھر رب عطا فرمائے گا۔ ہم ہیں کہ ہمارے فریج بھرے، ہماری کبٹس بھری، ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جو پیسے موجود، پھر بھی ٹینشن۔ دیکھیں کچھ کام رب کے ہیں، ہمیں ہر بات کی ٹینشن نہیں لینی ہے، اللہ پر کچھ بھروسہ کرنا سیکھو۔ جس رب نے پیدا کیا وہ رزق بھی عطا فرمائے گا، شفا بھی عطا فرمائے گا، مصیبتیں بھی دور فرمائے گا۔ بس اصل بات بھروسے کی ہے۔ ہم بہت زیادہ ان باتوں کی ٹینشن لیے بیٹھے جو ہمارے ٹینشن لینے کے نہیں ہیں، وہ ٹینشن سے ٹھیک بھی نہیں ہوں گے۔ خواہ خواہی کی ٹینشن لی ہوئی آپ نے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ رب ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، 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 فیضان رمضان۔